अस्सलाम वालेकुम जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो दूजानी में गाल कहनी है, उन्होंने अपनी वज़ीर आज़म के तौर पे पहला कौम से खिताब किया। इससे कबल वो 2 अदद जज्बाती खिताबात कौमी असम्बली के फोरम के ऊपर कौम से और पार्लियामेंट से कर चुके थे, और आपको पता है कि वो बड़े जज्बाती हो के खिताब करते हैं। उसके ऊपर हम आते हैं जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कौम से पहला खिताब किया और उसके अंदर क्या बातें हुई, जो तासुर थे। कंटेंट तो आपने देख ही लिया होगा। और उन्होंने बुनियादी तौर पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के बाद और बताया कि ये बढ़ानी क्यों ज़रूरी थी, अगरचे मैं इसका शदीद नाकद हूँ कि नहीं बढ़नी चाहिए, इससे कौम के अंदर गुर्बत आएगी। लेकिन अगर आप मेरी ये बात याद रखें कि जो तबाही का सफ़र जो था वो नीचे की तरफ जा रहा था, तो वो एकदम तो ऊपर की तरफ शुरू नहीं हो सकता ना, वो ऐसे जाके तो ऐसे ही होना ना। तो अब अगर ऐसे की तरफ सिलसिला शुरू हो गया है और बाज़ार ये लग रहा है, तो फिर जो है हम उसको थोड़ा सा जो है वो उनकी बात सुनेंगे। और वैसे भी 40 दिन हुए हैं उनको, अभी तो इस हुकूमत का 40वां, गुज़िश्ता हुकूमत का 40वां हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए अभी तो मेरा मतलब है कि पहली बरसी पे बात करेंगे सर, आओ। तो खैर ये सही जुमला मुतरज़ा आ गया। इसके ऊपर एक पटवारी की पहले आपको राय बताऊं या यूथिया की बताऊं? चलें पहले यूथिया की बताते हैं, ठीक है। उसने कहा कि इंतहाई बोर तकरीर थी, उन्होंने कोई बात ही नहीं की जिसके ऊपर मेरा मतलब है कि कौम को थ्रिल हो, इंथ्यूजिज्म हो, ना कोई बड़ी अनाउंसमेंट किया उन्होंने, ठीक है। महंगाई करनी थी, उसने कर दिया। ये इमीडिएट रिएक्शन था, क्योंकि जहाँ पे मैंने बैठ के तकरीर सुनी है वहाँ पे पटवारियान की भी तादाद खासी मौजूद थी, तो ये उनका मजमूई तौर पे तबसरा था, ठीक है। तो एक पटवारी ने इस पे तबसरा किया कि चाचू आज बहुत अच्छे लग रहे थे, ईद के कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। ईद वाला कपड़े वाला तबसरा था ना, वो एकदम मैंने कहा मैं अपने प्रोग्राम में ज़रूर मेंशन करूं कि चाचू ने वो जिस तरह की वो पहनी हुई थी, चाचू शहबाज शरीफ और हमजा दोनों को ना इस वक्त किसी अच्छे ड्रेस डिज़ाइनर या कंसल्टेंट की ज़रूरत है। मतलब हमजा जो है ना वो चेक वाली वो क्या होती है, सलूका जो होता है वेस्ट कोट पहन के, तो वो जनाब फिर रहा होता है हमजा जो होता है वो चेक वाला सलूका पहन के फिर रहा होता है। और मेरा मतलब है कि चाचू जो हैं वो सामने वो बंदा नहीं खड़ा होता शहबाज शरीफ साहब जो आपको बता सके कि आपकी वेस्टकोट जो है वो टेढ़ी है, ठीक है, उसको सीधा कर लें। दूसरा जो था उसके अंदर जो था वो मास्टर शॉट बहुत ही बुरा था, बहुत ऊपर करके कायद आज़म की तस्वीर लगाई हुई थी, और कायद आज़म की तस्वीर को चाचू के साथ इकट्ठा लेने के लिए वो जो था, अच्छा चूंकि इमरान खान साहब अपनी कमर के पीछे लगाया करते थे, बैक करके बैठा करते थे कायद की तस्वीर को, तो उसको डिनाउंस करने के लिए कि कायद की तस्वीर जो है, तो भाईजान उसका तरीका है, 100 तरीके हैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के अंदर। ये किन जाहिलों को आपने, मेरा ख्याल है ये वही हैं जो पीटीआई दौर में भर्ती किए हुए हैं और शहबाज शरीफ को ह्यूमिलिएट करने का कोई तरीका नहीं जाने देते। पार्लियामेंट से खिताब के दौरान या 2 खिताबों के दरमियान पहले खिताब में कम से कम 2 दफ़ा इंटरप्शन हुई है। और वीवीआईपी के, मैं थोड़ा सा जानता हूं चूंकि पीटीवी को, वीवीआईपी के अगर ब्लैक फ्रेम चला जाए तो पूरी की पूरी टीम उड़ा दी जाती है, ठीक है, क्योंकि इतने एहतमाम के साथ वीवीआईपी की स्पीच नशर की जाती है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बाकी चैनल ने उसको मतलब री नशर करना होता है दोबारा नशर मुकर्रर करना होता है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी वहाँ से क्लिप उठाने होते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर हेड ऑफ जो गवर्नमेंट होता है उसकी तकरीर अगर ब्लैंक चली जाती है, कोई एक फ्रेम भी ब्लैंक चला जाता है, और वैसे बाय द वे ये आप जहन में रखिएगा कि एक फ्रेम के 1 सेकंड के अंदर 12 फ्रेम होते हैं, ठीक है, ये आप ज़हन में रखिएगा, सिंपल 8 से 12 फ्रेम होते हैं। तो अगर इनमें से एक फ्रेम भी ब्लैक चला जाता है ऑन एयर तो वो और वहाँ पे बड़ी बड़ी इंटरप्शन आई है कई सेकंड की। ये वो हैं, अब हम क्या कहें मरियम औरंगजेब साहिबा को कि उन्होंने आते ही इन सब को गोद ले लिया। ये 200-250 बंदे जो है, और ये 200-250 बंदे जो हैं ये घरों में बैठ के
مریم صاحبہ کوئی مریم اورنگزیب اور مریم جو ہیں نواز شریف، ان دونوں کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ میں نے دیکھا ایک بندہ جو ہے نا وہ مسلسل گالیاں بکی جا رہا ہے. تو میں اس کے پروفائل میں گیا تو پتہ چلا کہ پی ٹی وی کے وہ ہیں موصوف جو ہیں ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کے اندر اسسٹنٹ کے طور پہ، ان کا آگے ڈیزگنیشن لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے وہ چمونہ جات ہے جو پی ٹی آئی نے اپنے نیفیریس ڈیزائن کے لیے بھرتی کیے ہیں. اور بس اب کیا کہیں، ہماری بہن مریم اورنگزیب نے ان کو آتے ہی اپنا لی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، ہنس سکتا ہوں اس کے اوپر. تو وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. یعنی وہ فریم یار اس کو زوم آؤٹ بھی تو کیا جا سکتا تھا نا. وہ اتنا جاہل کا بچہ ہے کہ اس کو زوم آؤٹ اور زوم ان نہیں کرنا آتا، فارغ کر دیں اس کو، ٹھیک ہے. تو مطلب کہ وہ اتنی بڑی سکرین دکھا رہے ہیں، نیچے چھوٹا سا ہمارا پرائم منسٹر نظر آ رہا ہے، اوپر قائد اعظم کی تصویر نظر آ رہی. یار قائد اعظم کی تصویر کو آپ سائیڈ پہ رکھ دیں یار. جہاں پہ آصف علی زرداری بے نظیر بھٹو کی تصویر رکھا کرتا ہے، آپ وہاں پہ قائد اعظم کی تصویر رکھتے ہیں. ایک سائیڈ پہ قائد اعظم کی تصویر رکھیں، دوسری سائیڈ پہ اپنے بھائی جان کی تصویر رکھیں، جناب نواز شریف صاحب کی، جن کی بدولت آپ پرائم منسٹر بنے ہیں. ان دونوں کی تصویر رکھیں، درمیان میں بیٹھیں، فل فریم بجے، ٹھیک ہے. آہا چاچو جو ہے تمہارا پائے ہوتے. یار یہ کیا ہے؟ ویسے ایمان سے دماغ سے فارغ ہے پی ایم ایل این. مجھے تو یہی لگتا، ٹھیک. وہ جس جاہل کے بچے نے یہ ساری سکیم مرتب کی تھی، ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آیا کہ وہ ایک عدد شدید قسم کا متعصب قسم کا یوتھیا ہے، اور اس کو وہاں سے ٹرانسفر ہی کر دیں. اگر آپ اس کو نوکری سے نہیں نکال سکتے ٹرانسفر کر دیں یار اس کو. لیکن کوئی میرا مطلب ہے یار. خیر دکھ مجھے بہت ہے، تکلیف بہت ہے اس کے اوپر. خیر جناب، وہ ایک تو یہ اس کے اندر ہوا. دوسرا، پوری تقریر میں یار ان کی جو اپنا کیا کہنا چاہیے ویسکوٹ ہے، اس کی ایک سائیڈ ادھر جا رہی ہے، ایک سائیڈ ادھر جا رہی ہے. وہ انا ہوا ہے جڑا کیمرے دے پیچھے کھلوتا ہے. یہ اس کے اتنی بڑی ٹیم ہوتی ہے، وہ بہرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اتنے ری ٹیک ہوئے ہیں اس کے اوپر، اس تقریر کے اوپر اتنی ایڈیٹنگ ہوئی ہے. یار اسے کہو کہ اپنی دونوں سائیڈیں تو درست کر لیں بھائی، یہ فرض ہوتا ہے اس کا بتانا. اچھا ویسے میرے جو ٹیکنیکل دے بندے نے وہ بھی نہیں داستے، ٹھیک ہے نا. میرے پرانے میں ویلاگ اس دن دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر بھی پورے کا پورا جو کالر ہے نا وہ چلا گیا. تو لہٰذا میں نے کہا میں موبائل کے فرنٹ کیمرے سے ریکارڈنگ کروں گا تاکہ میں خود دیکھتا رہوں. اس لیے تجھے دیکھا میں کالر شالر سے دکھاتا رہا. چاچو کو نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے، سوری شہباز شریف کو نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ اس طرح کا چلا گیا. پھر اپنا ٹیکنیکل حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. میرا خیال یہ تھا کہ وہ فیوچر کا پلان دیں گے، اور جس کے اکنامک پلان دیں گے، اور ہلکا سا انہوں نے اشارہ بھی کیا، لیکن وہ ڈیٹیل میں نہیں گئے. اس سے تھوڑی سی غیر یقینی کی صورتحال ہے. جس طرح جو فیصلہ پہلے دن لے لینا چاہیے تھا وہ انہوں نے 42ویں دن لیا ہے آ کے. اور پہلے دن فیصلہ کیا لے لینا چاہیے تھا ان کو کہ وہ مطلب کہ وہ جو ہے تقریر بھی انہوں نے 42ویں دن آگے کی ہے. تو پہلے دن جو انہوں نے احترام کیا نا جی، انہوں نے کہا گزشتہ حکومت کا 40واں ہو جائے پھر میں خطاب کروں گا. چنگا نہیں لگتا نا جی، مرک ہوئی ہوئے گھر دے وچ. تو خیر اپنے حلف کے 40ویں دن اور وہ گزشتہ حکومت کے جانے کے 42ویں دن انہوں نے قوم سے خطاب کیا ہے. لیکن اس دن بھی ان کی تقریر جو تھی وہ معاشی بحالی کے پلان سے مبرہ تھی. تاہم انہوں نے یہ بتایا قوم کو کہ وہ جناب جو ہے وہ جو کاسمیٹک میئرز جو ہوتے ہیں کہ جناب 2000 روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے تحت رجسٹر تمام لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جائے گا یا ہو گیا ہوگا اب تک، جب تک میں یہ ولاگ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. شہباز شریف صاحب اس کی نسبت بیٹھ کے تقریر کرنے کی بجائے میرا ان کو مشورہ ہے، اگر وہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے جو کہ وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر سارے ٹی وی چینلوں کے مائک رکھواتے اور پھر جناب جوش میں آ کے وہ مائک گرا دیتے، تو وہ ان کی تقریر زیادہ اچھی ہوتی جو انہوں نے کل کی. ایک ہیڈ آف گورنمنٹ کو ایسے ہی تقریر کرنی چاہیے تھی. مجھ سے امیڈیٹلی ایک ٹی وی چینل نے تبصرہ لیا اس کے اوپر، موبائل کے اوپر،
تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے تو اس تقریر میں سے کچھ نہیں ملا، نہ کسی نے کسی کو لٹکانے کی بات کی، نہ کسی نے کوئی غلط حدیث پڑھی، نہ کوئی اسلامی تاریخ کا غلط حوالہ دیا، نہ غلط صلی اللہ علیہ وسلم کہا، نہ کسی نے کوئی غلط قسم کی کوئی آیت کوٹ کی۔ تو کوئی مزیدار تقریر نہیں تھی، میرا مطلب ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو نہ کسی نے کہا کہ میں فلانے کا اے سی بند کر دوں گا، فلانے کی مونچھیں کھینچ کے جیب میں ڈالوں گا، فلانے کو یہ کر دوں گا، ٹھیک ہے، نہ کسی نے کسی کو چور ڈاکو کہا، نہ کسی نے کسی کو بھگوڑا کہا، بھگوڑی کہا، ٹھیک ہے، نہ کسی کی خواتین کے بارے میں بد زبانی کی۔ یہ کیسی تقریر تھی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس تقریر کی۔ ایک نارمل طریقے سے جو تھا، ایک بندے نے بیٹھ کے ٹیلی پرومپٹر پڑھ دیا، اور جو ہے ٹیلی پرومپٹر نہیں پڑھنا چاہیے گا، میرا مطلب ہے نیچرل سٹائل سے آنا چاہیے۔ اور شہباز شریف صاحب کا نیچرل سٹائل جو ہے وہ اتنا امپریسو تو نہیں ہے جتنا مریم نواز شریف کا ہے، لیکن نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ بہتر ہے اگر وہ کرنا چاہیں تو بہرحال یہ میری رائے ہے اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن یہ میری ایز اے براڈ کاسٹ جرنلسٹ رائے ہے کہ کل کی تقریر جو تھی، اگر پروڈکشن اور پیشکش جو کی گئی اس کی پی ٹی وی کی طرف سے، اس حوالے سے بدترین تقریر تھی، اور شہباز شریف صاحب کو ان لوگوں کو فارغ کر دینا چاہیے جن کو آپ شہباز شریف، مجھے یہ 100%، 101% یقین ہے کہ قائد کی تصویر کو احترام کے پیش نظر اوپر شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ لگوایا گیا ہوگا، لیکن جو آگے پروڈکشن کا آدمی ہے وہ جاہل ہے، وہ شاہ دولے کا چوہا ہے۔ وہ اگر ان کو بتاتا کہ سر اس سے فریم اچھا نہیں بنتا، ہم آپ کو یہی کر دیتے ہیں لیکن اس کو اس طرح کر لیتے ہیں، اس کے پاس 101 سلوشن ہونے چاہیے، اس کو لاکھوں روپے ملتے ہیں اس کام کے، ٹھیک ہے، اس کو یوتھیاپے کے لاکھوں روپے نہیں ملتے کہ وہ ابھی تک عمران خان کا ماتم کرتا ہوا پایا جائے اور شہباز شریف کو ہیوملیٹ کرتا ہوا پایا جائے۔ تو بہرحال جی کوئی بہت بڑا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں تھا فناس کے حوالے سے جس کا ہم انالیسز کرتے، باقی وہی باتیں جو ہم بھی کرتے رہتے ہیں، اور وہ انہوں نے بھی کی کہ جناب گزشتہ حکومت کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ تھی اس کے حوالے سے ہمیں یہ مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے، اور ابھی مہنگائی جو ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اور بھی ہوگی، کیونکہ وہ 245 کے اوپر پٹرول اور فیول لے کے جانا ہے آپ نے، جو ہے ایوریج پرائس ڈیزل کی جو ہے وہ 245 پہ جائے گی، پٹرول بھی 200 سے ٹاپنا ہے، 195 تک تو جانا ہی جانا۔ یہ ہے جی اس تقریر کا تجزیہ۔ میں نے آج تھوڑا سا اس کا ٹیکنیکل سائڈ کے اوپر تجزیہ رکھا ہے، کانٹینٹ انالیسس تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، کانٹینٹ میں جو اس میں سے کوئی نظر نہیں آیا، ایک فارمل تقریر تھی جو کہ ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔